پڑھیں گے صحیح استخارہ کی کتاب، صحیح استخارہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ پاک اس کو بھی قبول فرمائے۔ یہ ہماری دوسری کتاب کا پیریڈ ہے، صحیح استخارہ جس کا نام ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا تعلیم الاسلام، اب میں پڑھ رہی ہوں صحیح استخارہ۔ اس کا آدھا سبق ہم پڑھ چکے ہیں، جو اس پہ لکھا ہوا ہے فرسٹ کلاس، وہ پہلا سبق ہے۔ آج جو کلاس اپلوڈ ہوگی اس پہ لکھا ہوگا سیکنڈ کلاس انشاءاللہ۔ اچھا جی، استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، یعنی جو آدمی اپنے معاملات میں استخارہ کرتا ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ جو شخص اپنے کاموں میں مشورہ کرتا ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، کبھی شرمندگی یا پچھتاوے کا سامنا اس کو نہیں کرنا پڑے گا۔ میں نے یہ کام کیوں کیا، اس کو کبھی یہ سوال اس کے ذہن میں نہیں آئے گا۔ جو شخص بھی استخارہ کرتا ہوگا اس کے ذہن میں یہ سوال نہیں آئے گا کبھی بھی، یا میں نے یہ کام یوں نہیں کیا اس لیے کہ جو کام کیا وہ مشورے کے بعد کیا، اور اگر نہیں کیا تو مشورے کے بعد نہیں کیا، اس وجہ سے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کام کے نہ ہونے میں خیر رکھی ہوگی تو اسباب ہٹتے چلے جائیں گے، اور اگر ہونے میں خیر ہوگی تو اسباب بنتے چلے جائیں گے۔ اگر کسی کام میں آپ کو بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، جی زرینہ بہن بتاؤں گی انشاءاللہ، میں لائن سے چل رہی ہوں کہ استخارے کی دعا اس کے بعد آنی ہے، تھوڑی سی آگے ہے لیکن آنی ہے دعا۔ میں اس لیے لائن سے چل رہی ہوں کہ آپ لوگ کو پھر یاد بھی کروانی ہوگی نا، تو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا رہی ہوں میں۔ ویسے اگر آپ لوگ کو چاہیے تو میں اپلوڈ کر دوں گی اس پہ دعا، ابھی پڑھا بھی دیتی ہوں لیکن وہ سبق آگے ہے تھوڑا سا۔ اس حدیث میں جو فرمایا کہ استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ کہ انجام کے اعتبار سے استخارہ کرنے والے کو ضرور کامیابی ہوگی، ہر کام میں کامیابی ہوگی، ہر کام میں اللہ کی مدد۔ سم ٹائم ہم کہتے ہیں یار میں نے تو استخارہ کیا تھا پھر بھی میرا یہ کام ایسے اٹکا ہوا ہے، تو وہ اٹکنے میں ہی اللہ نے آپ کے لیے خیر رکھی ہے، اس اٹکنے میں اللہ نے خیر رکھی ہوئی ہے آپ کے لیے۔ تو اس کو دیر ہونے میں یہ نہ سمجھیے کہ بس دیر ہو گئی اور نہیں ہونا تھا، یہ ہونا تھا وہ، بس آپ نے اللہ سے مشورہ کر لیا تو خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتوں کا مشورہ دیا کہ جب بھی کسی کام میں کشمکش ہو تو یہ کام کر لیا کرو، ایک استخارہ اور دوسرے استشارہ یعنی مشورہ ضرور کیا کریں اپنے گھر والوں سے بھی۔ بالکل اللہم اغفر لی واختر لی ایک مختصر استخارہ ہے جو منزہ بہن نے لکھا ہے۔ جب بھی آپ کو ڈاکٹرز کہیں کہ فوراً رپورٹ کروائیں، فوراً آپ کا جو ہے رزلٹ آنا چاہیے، فوراً سے پتہ چلنا چاہیے، تو آپ اسی وقت آپ جو ہے یہ پڑھنا شروع کر دیں دعا کہ مجھے یہ ٹیسٹ کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے، مجھے یہ ڈیسیزن لینا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ اسی وقت آپ جو ہے دعائیں پڑھنا شروع کر دیں تو اللہ پاک آپ کے دل کو موڑ دیں گے انشاءاللہ، اللہ راستے میں خیر پیدا کر دیں گے جو آپ کے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ استخارے کا مقصد کیا ہے؟ واضح ہو کہ استخارہ مسنونہ کا مقصد یہ ہے کہ بندے کے ذمہ جو کام تھا وہ اس نے کر لیا اور اپنے آپ کو حق تعالیٰ کے علم محیط اور قدرت کاملہ کے حوالے کر دیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہ کام تو میں نے کرنا ہی تھا لیکن اپنے آپ کو کر کے اللہ کے حوالے کر دیا۔ یا اللہ میرے اس کام کے ہونے سے پہلے بھی میری مدد فرمانا، ہونے کے بعد بھی فرمانا، ہونے سے پہلے بھی فرمانا۔ گویا استخارہ کرنے سے بندہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا، یعنی اللہ سے مشورہ کر لیا۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی انسان کسی تجربے کار، عاقل اور شریف شخص سے مشورہ کرنے جاتا ہے تو وہ شخص صحیح مشورہ ہی دیتا ہے، تو پھر اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو پھر اللہ ہے جی۔ ہم کسی سے مشورہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں اچھا دیتا ہے، تو پھر اللہ تو اللہ ہے نا۔ تو اللہ سے بڑھ کر کون غفور اور رحیم ہے، اس کے کرم بے نظیر ہے، علم کامل ہے، قدرت بے عدیل ہے۔ اب جو صورت انسان کے حق میں مفید ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے گا، اس کی رہنمائی فرمائے گا، پھر نہ سوچنے کی ضرورت، نہ خواب میں نظر آنے کی حاجت، نہ ہی ہمیں خواب میں کچھ نظر آنا ہے، نہ ہی کوئی ہمیں حاجت اور پیش آنی چاہیے، بلکہ اللہ سے مشورہ کر لیا ہم نے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے خیر ہی پیدا کریں گے، اور جس کے حق میں خیر ہوگا وہی ہوگا، چاہے اس کے علم میں اس کی بھلائی آئے یا نہ آئے،
چاہے مجھے خواب میں نظر آئے یا نہ آئے، لیکن ہمیں وہی ہو ملے گا جو اللہ نے ہمارے لیے جس میں خیر رکھی ہے انشاءاللہ۔ استخارے کی حکمت کیا ہے؟ استخارے کی 2 حکمتیں ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ جب کوئی اپنے کام کرنا ہوتا، مثلا سفر یا نکاح یا کوئی بڑا سودا کرنا ہوتا، تو وہ تیروں کے ذریعے فال نکالتے تھے۔ تیر ہوتے ہیں نا، ان کے ذریعے فال نکالتے تھے۔ یہ تیر کعبہ شریف کے مجاور کے پاس رہتے تھے۔ ان میں سے کسی تیر پر لکھا ہوتا میرے رب نے مجھے حکم دیا، اور کسی پر لکھا ہوتا تھا میرے رب نے مجھے منع کیا۔ یہ دونوں لکھے ہوتے تھے، تو اور کوئی تیر بے نشان ہوتا، اس پر کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ مجاور تھیلا ہلا کر فال طلب کرنے والے سے کہتا کہ ہاتھ ڈال کر ایک تیر نکالے۔ اگر کام کے حکم والا تیر نکلتا تو وہ شخص کام کرتا، اور کام سے منع والا تیر نکلتا تو وہ رک جاتا، اور اگر بے نشان تیر نکلتا تو وہ دوبارہ فال نکالی جاتی۔ تو سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کے ذریعے اس کی حرمت نازل ہوئی، اور حرمت کے 2 وجوہ ہیں۔ اس کو منع کر دیا گیا کہ یہ والی فال نہ نکالی جائے۔ آج بھی ہیں نا کچھ ایسے لوگ کہ فال نکلوا لو کہ ہمارے لیے کام ٹھیک ہے یا نہیں۔ اور اگر پیر صاحب نے کہہ دیا، اگر کسی دنیا دار نے کہہ دیا بس کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، تو ہم پھر ادھر کے ادھر ہو جائے، ہمارے ذہن میں وہ بات بیٹھی رہتی ہے کہ انہیں کیا سی یہ کام ٹھیک نہیں ہے، تو پتہ نہیں کی ہونا ہن ساڈا ہے۔ تو جب انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے بتا دیا طریقہ کہ استخارہ کر لو، اللہ نے پھر یہ بھی کہا کہ یہ ایک بے بنیاد عمل ہے اور محض اتفاق ہے۔ جب بھی تھیلے میں ہاتھ ڈالا جائے تو ذرا کوئی نہ کوئی تیر تو باہر آئے گئی نا۔ اس طرح سے فال نکالنا یہ اللہ تعالیٰ پر افطرا اور جھوٹا الزام ہے کہ اللہ نے ہی منع کیا اور اللہ نے ہی کہا، یہ جھوٹ ہے۔ اور یہ جتنے فال نکالنے والے ہیں، جو عورتیں فال نکلوانے جاتی ہیں، کتنے دنوں کی 40 دن کی ان کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، 40 دن نماز سے دور ہو جاتی ہیں، پڑھتی رہتی ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی۔ اور اللہ پر افطرا یعنی جھوٹ باندھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فال کی جگہ استخارے کی تعلیم دی۔ اس میں حکمت بھی ہے اور بہت برکت بھی ہے۔ اور دوسری حکمت اس کی یہ ہے کہ انسان فرشتہ صرف بن جاتا ہے کہ استخارہ کرنے والا اپنی ذاتی رائے سے نکل جاتا ہے اور اپنی مرضی کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کے تابع کر دیتا ہے۔ یہ بھی اس کی حکمت ہے۔ اب مسنون استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ غور سے سنیے گا ذرا کہ استخارے کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ یہ جو مارکیٹ میں آئے ہیں یہ تو ہم نے خود بنائے ہیں نا، پیر صاحب سے کرا لو، قاری صاحب سے کرا لو، امام صاحب سے کرا لو، باجی سے کرا لو، اس سے کروا لو، یہ تو ہم نے خود بنائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا؟ سنت کے مطابق استخارے کا سیدھا اور آسان طریقہ ہے۔ دن رات میں کسی بھی وقت بشرطیہ وہ نفل نماز کی ادائیگی کا مکروہ وقت نہ ہو، 2 رکعت نفل استخارے کی نیت سے پڑھے، 2 رکعت نفل پڑھے استخارے کی نیت سے۔ یہ کریں کہ میرے سامنے یہ معاملہ یا مسئلہ ہے، اس میں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو، یا اللہ میری مدد فرما اور میرے لیے فیصلہ فرما۔ سلام پھیر دیا، 2 رکعت نفل پڑھ لیے، پھر نماز کے بعد استخارے کی مسنون دعا مانگیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ یہ بڑی عجیب دعا ہے کہ کوئی گوشہ زندگی کا اس دعا میں نبی نے چھوڑا نہیں۔ اگر عام انسان ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتا تو بھی ایسی دعا نہیں کر سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائی کہ اگر کسی کو دعا یاد نہ ہو تو کوئی بات نہیں، کتاب سے دیکھ کر بھی ہم دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر عربی میں دعا مانگتے ہیں، وقت دقت ہو رہی ہے، تو ساتھ ساتھ اردو میں بھی دعا مانگیں۔ بس دعا کے جتنے الفاظ ہیں وہی اس سے مطلوب اور مقصود ہیں۔ اب استخارے کی دعا کیا ہے وہ سن لیجئے، جو ساری بہنیں مجھ سے پوچھ رہی تھیں، میں ٹیگ بھی کر دوں گی، ساتھ میں لگا بھی دوں گی انشاءاللہ۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک۔ دوبارہ پڑھ رہی ہوں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔
اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری و آجلتی فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ۔ اب ذرا اس کے الفاظ سنیے ہیں، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وَآجِلِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْزِقْنِی بِهِ۔ بخاری میں بھی یہی دعا ہے اور ترمذی میں بھی یہی دعا ہے۔ دعا کرتے وقت جب ھذا الامر لکھا ہوا ہے نا بیچ میں، ھذا الامر پر آپ جب آئیں گے نا تو یہاں پر پہنچنے پر جس کے نیچے لکیر بنی ہوتی ہے اکثر کتابوں کے اوپر، تو اگر عربی جانتے ہو تو اس جگہ اپنی حاجت کا تذکرہ کرے، یعنی ھذا الامر کی جگہ اپنے کام کا نام لے کہ ھذا السفر یا ھذا النکاح یا ھذا التجارہ۔ اگر عربی آتی ہے، نہیں آتی تو اپنی زبان میں پشتو، پنجابی، انگلش، اردو جس میں بھی آپ بولیں گے، اللہ ہر زبان کو سمجھتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ جی میں ٹھیک ہوں۔ تو اللہ ہر زبان کو سمجھتا ہے، ھذا الامر کی جگہ آپ نے اپنے اس کام کو ذہن میں لانا ہے اور اللہ سے دعا کر لینی ہے۔ جی بہشتی زیور میں بھی یہی دعا ہے۔ اور اگر عربی نہیں جانتے تو ھذا الامر ہی کہہ کر دل میں اپنے اس کام کے بارے میں سوچ لے اور دھیان کر لے۔ استخارے کی دعا کا مطلب و مفہوم، اے اللہ میں آپ کے علم کا واسطہ دے کر آپ سے خیر اور بھلائی طلب کرتی ہوں۔ آپ کے علم کا واسطہ دے کر، اللہ کے علم، کیونکہ میرے سامنے تو سارے دیندار ہیں نا جی، ہم نے ایسے ایسے دینداروں کو یہاں ماتھے پہ آنکھیں رکھتے دیکھا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ بڑی بڑی داڑیاں، یہ ٹخنوں سے اوپر شلواریں، یہ شرعی پردے، لیکن جب وہ بدلتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، دنیا کے معاملات آتے ہیں تو وہ بدل ہی جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہاں کہہ رہے ہیں، اے اللہ میں آپ کے علم کا واسطہ دے کر، جوڑا تاڈا علم، میرا نہیں، آپ کا علم، کہ آپ کی وہ آنکھ ہے جو آپ کے اس کے اندر کا بھی دیکھ رہے ہیں، یا اللہ آپ سے خیر اور بھلائی طلب کرتی ہوں اور آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر، آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر۔ جزاک اللہ میری بہن، جزاک اللہ۔ دے کر اچھائی پر قدرت طلب کرتی ہوں، آپ غیب کو جاننے والے ہیں، یا اللہ یہ رشتہ تو لے آئے، ان کے دل میں کیا ہے تو جانتا ہے، یا اللہ میں کاروبار تو کر رہی ہوں فلانے بندے کے ساتھ، اس کے دل میں کیا ہے تو جانتا ہے، تو غیب کی خبریں رکھتا ہے، یا اللہ میں گھر تو لے رہی ہوں، مجھے نہیں پتہ یہ ڈیلر کیا رکھ کر بیچ میں مجھے گھر دے رہا ہے، یا اللہ میں ولانا کام تو کر رہی ہوں، سفر پہ تو جا رہی ہوں، مجھے نہیں پتہ یہ سفر میرے لیے خیر میں ہے یا نہیں، تو یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ میں ڈاکٹر کے پاس تو جا رہی ہوں، میری مدد فرما کہ کس ڈاکٹر کے پاس جاؤں۔ جی میں پاکستان سے ہوں اور ابھی یہ ہماری آسٹریلیا سے لائیو کلاس ہو رہی ہوتی ہے۔ اے اللہ آپ علم رکھتے ہیں، میں کوئی علم نہیں رکھتی۔ ارے ہم کسی کو ویسے بھی عام انسان کو بھی کہہ دیں یہ بات کہ جی استاد جی تسی جان دے ہو، میں نہیں جانتی، استاد جی آپ جانتے ہیں جو میں نہیں جانتی، میرے لیے دعا کیجئے، میرے لیے مجھے بتائیے، مجھے مشورہ دیجئے۔ تو کہاں اس بندے کا لیول جاتا ہے استاد جی کا کہ مجھ سے پوچھا ہے، مجھ سے پوچھ رہی ہے، تو اللہ تو پھر اللہ ہے۔ یعنی یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، اس کا علم آپ کو ہے، مجھے نہیں، آپ قدرت رکھتے ہیں، میرے اندر قوت نہیں ہے۔ یا اللہ اگر آپ کے علم میں ہے یہ معاملہ، اس موقع پر اس معاملے کا تصور میں لائیں جس کے لیے استخارہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر جب آپ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ یہ اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ معاملہ کون سا ہے وہ آپ کو پتہ ہے جس کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں، میرے حق میں بہتر ہے، میرے دین کے لیے بہتر ہے، میرے معاش اور دنیا کے اعتبار سے بہتر ہے اور انجام کار کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، اور میرے فوری نفع کے اعتبار، کتنے نفع ہیں، میرے حق میں بہتر ہے، میرے دین کے لحاظ سے بہتر ہے، میرے معاش، میری یعنی کاروبار کمائی کے لحاظ سے بہتر ہے، دنیا کے اعتبار سے بہتر ہے، انجام کار کے اعتبار سے بہتر ہے، اور میرے فوری نفع کے اعتبار سے بہتر ہے۔ میرے لیے آسانیاں فرما اور اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما۔ کتنے نفع مانگ رہے ہیں ہم ایک کام میں، اور ہم کیا کہتے ہیں، بس رشتہ آیا ہے فوراً سے کر دو۔ نہیں، استخارہ کر کے سونا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ معاملہ اس موقع پر معاملے کا تصور لائیں پھر سے
جس کے لیے استخارہ میرے حق میں برا ہے، میرے دین کے حق میں برا ہے، میری دنیا اور معاش کے حق میں برا ہے، یا میرے انجام کار کے اعتبار سے برا ہے، فوری نفع اور دیر پا نفع کے اعتبار سے بھی بہتر نہیں، تو اس کام کو مجھ سے پھیر دیجئے۔ اب یہ دعا کوئی کر سکتا تھا ہیں جی؟ یہ دعا کوئی کر سکتا تھا؟ میرا نفع، میرے کام کا نفع، میرے دین کا نفع، میرے گھر کا نفع، کون؟ ہم تو صرف کہتے ہیں کہ اللہ بتا دے بس جلدی جلدی۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ جہاں ہو یعنی اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر نہیں تو اس کے چھوڑ دیجئے، اور اس کے بدلے جو کام میرے لیے بہتر ہو اس کو مقدر فرما دیجئے، پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دیجئے اور اس پر مطمئن بھی کر دیجئے۔ اب آگے کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ استخارہ کتنی بار کرنا چاہیے، استخارے کے باوجود اگر نقصان ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے، اور استخارے کے بارے میں چند کوتاہیاں ہیں، چند غلط فہمیاں ہیں، کل ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارا سبق ہوا یہیں تک۔ کیا ہو رہی ہے کلاس؟ جلدی جلدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پڑھا دوں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا مونڈا پکڑ کر ارشاد فرمایا۔ یہ اب ہماری کتاب شروع ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں۔ تیسرا پیریڈ ہمارا شروع ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا مونڈا پکڑ کر فرمایا، یہاں سے پکڑا اور پھر فرمایا۔ کوئی بڑی خاص بات ہے ہیں جی، بڑی خاص بات ہے جو کی جانے لگی ہے۔ میں اس دنیا میں اس طرح رہ جیسے کوئی شخص سفر میں کسی جگہ ٹھہر جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ دنیا کو بے ثبات سمجھ، اور ایسا رہ جیسے راستے چلنے والا مسافر رہتا ہے۔ ہیں جی، اللہ کے نبی نے اتنی نفی کر دی۔ اب کدھر گیا؟ میرا بیڈ لاکھوں روپے کا، میرے کرٹنز لاکھوں روپے کے، میرا اے سی، میری کارپیٹس، میرے گھر، مال دولت، سب کی نفی۔ کہ کرنا کیا ہے؟ رہنا ایسے۔ سفر پہ جاتے ہیں تو کتنا سامان لے جاتے ہیں؟ کوئی یہ تو نہیں کہتا نا گاڑی بھی لاد لو، تے بیڈ بھی لاد لو، تے صوفے بھی لاد لو، تے الماریاں تے پورے کپڑے، ضرورت کا سامان لے کے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ایسے دنیا میں رہو جیسے مسافر، دنیا کو اپنے اوپر حاوی نہ کرو۔ وہ کیا ہے؟ کتنا خوبصورت شہر ہے کہ فقط ایک کمرے میں رہتا ہے انسان، فقط ایک کمرے میں رہتا ہے انسان، باقی مکان میں تو اس کا غرور رہتا ہے۔ باقی کمروں اور بالکونیوں اور یہ کار پورچ اور یہ پوشنز کو دیکھ کر وہ غرور اور تکبر میں رہتا ہے، اس کا غرور رہ رہا ہوتا ہے ان کمروں میں۔ انہیں تو ایک ہی بیڈ تے لمیا پینا نا، ایک ہی بیڈ پہ رہے گا، ایک ہی کمرے میں اسٹڈی ہے، ایک ہی کمرے میں بیٹھ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، رہ رہا ہے، ایک ہی قبر ہوگی۔ لیکن ہمارا غرور ہے کہ بھرنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو کہ مجھے صبح بھی نصیب ہوگی، اور جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور بیمار ہونے سے پہلے تندرستی کو غنیمت جان کر اچھے عمل کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو تندرستی ہے نا جی، بڑی صحت ہے۔ جب ہم مدرسوں میں پڑھ رہے تھے، جوان تھے، تو اس وقت جس طرح کی تہجد ہم پڑھتے تھے، جو طلب تھی ہماری، جو نوافل تھے، جو قرآن پاک کی ترتیب تھی، وہ اب نہیں ہے۔ اب ہڈیوں میں وہ جان نہیں رہی۔ میرے بیٹے ماشاءاللہ تھے، 2 بیٹے تھے، ایک دن میں کوئی 10 درس میں کر لیتی تھی، 3 گھنٹوں کے، ایک دن میں 2 گھنٹوں کے، 3 گھنٹوں کے، صبح سے شروع ہوتے تھے رات تک۔ اب وہ ہمت نہیں رہی، اس لیے صحت کو غنیمت جانیں، صحت کو غنیمت جانیں۔ صحت ہے تو ہونے پڑھ لینی، ابھی پڑھ لیتی ہوں یار، ابھی قرآن پڑھ لیتی ہوں، ابھی تسبیح نہیں، کھڑے ہو جائیں، اس صحت کو غنیمت جانیں۔ ہاں، اور صبح سے شام کا انتظار نہ کریں، نہ شام کو صبح کا انتظار کریں، کوئی پتہ نہیں کہ وقت کہاں سے کہاں ہمیں لے آتا ہے۔
اور بیمار ہونے سے پہلے تندرستی کو غنیمت جان کر اچھے عمل کر لے، اور مرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھ کر اچھے اعمال میں لگا دے۔ اس سے پہلے کہ کوئی ہماری نماز پڑھ دے ہم نماز پڑھ لیں، ہماری نماز جنازہ کے لیے لوگ کی جمع ہو جان، اس سے پہلے ہم نماز پڑھ لیں۔ ہاں، دوسری روایت میں یوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کو مردوں میں شمار نہ کرو۔ یہ کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، حسین محسن کی آئی ڈی سے جو ہیں جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، تو اپنے آپ کو مردہ نہ بناؤ اللہ کی نظر میں، بلکہ زندوں میں شمار ہو۔ مردوں میں شمار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کو اس قدر قریب سمجھ کر ہر وقت یہ خیال رہے کہ اب موت آئی، اور جہاں تک ہو سکے نیک کام کرتا رہے اور زندگی کو آخرت کے کاموں میں لگائے رکھے، خبر نہیں کہ موت کب آ جائے۔ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر، یہاں پر مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو مردہ ہی سمجھو کہ بس ابھی گیا اور ابھی گیا۔ ہاں، اس طرح اللہ کا ذکر کرو۔ کسی نے پوچھا کہ نماز میں کتنا خشوع ہونا چاہیے، تو جواب دیا گیا کہ ایسے پڑھو کہ شاید یہی میری آخری نماز ہے، اس طرح نماز پڑھو۔ جہاں تک ہو سکے نیکی کے کاموں میں بڑھ بڑھ کر نیکیاں کریں۔ نصیحت نمبر 2 تھی یہ، کل ہم نے ایک پڑھی تھی جس میں 10 کاموں کا حکم دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آج حضرت عبداللہ بن عمر کو نصیحت کر رہے تھے، وہ بھی کندھا پکڑ کر جو نصیحت کی یہ وہ ہے۔ پھر فرمایا تیسری نصیحت سے حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام کی چیزیں تو بہت ہیں جن کی ذمہ داری بھی مجھ پر بہت ہے، لہٰذا آپ مجھ کو ایسی چیز بتا دیجئے کہ میں اس میں لگا رہوں جو میری نجات اور درجات کی بلندی کے لیے کافی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کیا کی، اس کو پلو سے باندھ لیجئے، اس کو کسی ایسے پیپر پہ لکھ کے وہاں لگائیے جہاں سے آپ نے اور میں نے 24 گھنٹے گزرنا ہوتا ہے۔ کیا ہے وہ نصیحت؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دین کے معاملے تو سارے کرتا ہوں، لیکن میں کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کو میں پکڑ لوں اور میرا دین مجھ سے نہ چھوٹے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیری زبان ہمیشہ خدا کی یاد میں تر رہے۔ یہ دوسری دفعہ ہم پڑھ رہے ہیں، کل بھی ہم نے پڑھا کہ تیری زبان صرف اللہ ہی کا ذکر کرے اور کسی کی بات نہ ہو۔ میرے ابو تھے، اللہ جنت نصیب کرے ان کو، جب بھی وہ بات کرتے تو لوگ کی سارے اپنی اپنی غیبتاں نے، فلانے نے آ کیتا، فلانے نے آ کیتا، فلانے نے وہ کیتا، لگ جاتے تھے۔ میرے ابو اپنا قرآن لے کے، اپنی نماز لے کے سائیڈ پہ ہو جاتے تھے، بس سائیڈ پہ۔ انہوں نے نہیں بولنا، وہ بیچ میں نہیں بولتے تھے، نہ بات کرتے تھے، نہ بولتے تھے زیادہ۔ ضرورت کی بات، بس کسی نے سوال کیا تو جواب، وہ بھی ضرورت کا۔ امی ہماری اکثر ناراض ہوتی تھی، تسی میری گال نہیں سن دے تو انو میں کہہ رہی ہیں، یعنی غیبت میں عورتوں کی آپ کو پتہ ذرا ہوتا ہے کہ ناڑ آؤ غیبت کرو۔ وہ ہمیشہ ایک مختصر جواب دے کے میں پڑھ کے آیا، آمین، علیہ افضل السلام والسلام، آمین۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، اس میں نظر نہیں آئے گا آپ کو، میں نے ساتھ لگائی ہوئی اپنا جو ویڈیو کل ڈالی ہے نا پہلی کلاس کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں، اس میں سامنے کتاب کی تصویریں اسی لیے میں لگا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے اگر وہاں دوسرے ممالک سے بھی ملتی ہیں تو وہاں سے آپ کو آسانی سے مل جائیں، آمین۔ اب دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد